لله رب العالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آباء الحسين وبناء الحسين وجداء الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين ولعنة الله على أعداء الحسين. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. عبادت میں شمولیت فرمائیں. درود سارے صحابان مل کے بوا سے بلند پڑھیں. اللہ صلی اللہ محبان نبی و اہل بیت نبی حمداران رسول و اہل بیت رسول، میرے انتہائی قابل احترام عزاداران کریم کربلا، دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. رب کونین شہزادی کونین کے صدقے میں جتنی بھی دعائیں اس مقدس مطہر متبرک ذکر میں مانگی جائیں، میری پاک شہزادی اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں وہ دعائیں قبول بھی فرمائیں اور منظور بھی فرمائیں. رب الحسین بحق الحسین، جتنے بھی ہاتھ ذکر حسین میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، سخی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے. جناب سید مقبول علی شاہ موسوی سرکار، جن کے اصال ثواب کی یہ مجلس ترہیم ہے، میرا مالک وہ قیامت والے دن اٹھے، ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو، لوائے الحمد کا سایہ نصیب فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے حضرات مل کے بوا سے بلند پڑھیں. اللہم صلی اللہ. اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکے. پھر ایک ایسی بلند صلوات پڑھیے کہ بہتر طریقے سے فضائل آل محمد آپ کے سامنے بیان ہو سکے. اللہم صلی اللہ. حکم ہوا ہے مجھے بانی مجلس کی طرف سے کہ جتنی دیر ممبر پہ ڈیوٹی دیں تذکرہ کریں اس پاک معصومہ اور پاک معظمہ بی بی کا، جس کا آج تک زمانے کو ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ بطول کون ہے. سادات کی یہ صف ازا ہے. سادات سے دعا لینے کے لیے پردہ غیبت میں بیٹھے اپنے مولا سے اجازت مانگ کے میں ان کی پاک دادی کا پاک تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. یہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے آپ محبت کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ وکیل حق زہرا، ورنہ اس بی بی کی وکالت کے لیے شخصیت کا علی ہونا ضروری ہے. کما حق کا ہو، آج تک یہ تعارف ہو ہی نہیں سکا کہ بطول کون ہے. زمانہ آج تک بے خبری کے جنگل میں ہے. زمانے کو خبر ہی نہیں کہ یہ سیدہ خاتون کا نام نہیں، راز توحید کا نام زہرا ہے. اللہ کے راز کو بطول کہتے ہیں. زمانہ اس بی بی کی ہستی کو کیا سمجھے گا، ابھی تک جناب فضا کا ادراک نہیں ہو سکا. تھوڑا تھوڑا بولیے گا تاکہ گفتگو آسان. قبلہ ابھی تک زمانہ یہی نہیں پہچان سکا کہ اس دہلیز پہ نوکری کرنے والی جو 20 سال صرف قرآن سے گفتگو کرتی رہی ہے، اس بی بی کی عزت اور اس بی بی کی شان کیا ہے. ایک یورپ کے پادری نے کتاب لکھی تھی، اس نے کتاب کا نام لکھا تھا مریم ورسز فاطمہ، مریم بمقابلہ فاطمہ. اس نے جناب سیدہ کا تقابل کیا بی بی مریم سے. قرآن کی 107 آیتوں کی دلیلیں دے کے اس نے جناب مریم کو افضل کر دیا اور معاذ اللہ بی بی کو مفضول کر دیا. کتاب مارکیٹ میں آ گئی. ایک عارف عالم دین کے پاس اس کے شاگرد کتاب لے کے چلے گئے. انہوں نے کہا قبلہ اس پادری نے بی بی کی توہین کی ہے، اس کے قتل کا فتویٰ دیں. انہوں نے کہا قتل کا فتویٰ نہیں دینا، ہم کتاب کا جواب کتاب میں دیتے ہیں. اب جوان میرے ساتھ تھوڑا کوشش کیجیے بولنے کی. اس نے کتاب لکھی تھی، پادری نے مریم بمقابلہ فاطمہ. اس عارف عالم دین نے مصلی پہ بیٹھ کے کتاب لکھی اور کتاب کا نام لکھا مریم بمقابلہ فضا. جو بول سکتا ہے وہ بولے میرے ساتھ. مریم بمقابلہ فضا. اس نے قرآن کی 107 آیتوں کی دلیلیں دی تھی
انہوں نے قرآن کی 170 آیتوں کا استدلال دے دیا. میں پہلی دلیل ممبر حسین سے پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا عیسائی پادریوں تمہیں شرم نہیں آتی, تم مریم کا مقابلہ بی بی سیدہ سے کرتے ہو, جبکہ قرآن کہتا ہے جب مریم کے آگے فرشتہ روٹی لے کے آتا تو جناب مریم پردہ کرتی, فرشتہ دے کے بی بی پردہ کیوں کرتی ہے؟ میں تو اللہ کا بھیجا فرشتہ ہوں جو تجھے روٹی دینے کے لیے آیا ہوں. مریم دونوں ہاتھ ماتھے میں رکھ کے کہتی میں تیرا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں, اس کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں, تیرا بھی شکریہ ادا کرتی ہو, اس کا بھی شکریہ ادا کرتی ہو. اس نے کہا شرم نہیں آتی؟ مریم فرشتے کا بھی شکریہ ادا کرتی تھی, مریم توحید کا بھی شکریہ ادا کرتی تھی, مقابلہ میری آقا زادی سے کرتے ہو. 3 دن بطول پکاتی رہی, دروازے میں فضا بانٹتی رہی, 3 دن سہارا پکاتی رہی, دروازے میں فضا بانٹتی رہی. تیسرے دن جبریل نے آ کے کہا فضا میں تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں. فضا نے دروازہ بند کر کے کہا اور جبریل تو شکریہ کیوں ادا کرتا ہے؟ یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا, یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا. ابھی فضا اپنے گھر کے اندر نہیں آئی, یہ آواز کنر آئی رک جا بطول کی کلید. یہ جبریل کا شکریہ تیرے سایہ نے شان نہیں, میں اللہ خود تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو فرشتے کا شکریہ ادا کرے اسے مریم کہتے ہیں, اور جس معصومہ کا توحید شکریہ ادا کرے. آج اپنوں میں یہ تکلیف آ گئی ہے کہ ضرورت ہمیں کیا ہے, تبرہ چھوڑ دے. تبرہ اگر چھوڑ دے تو دین میں پیچھے ہے کیا؟ مفضل نامی شخص میرے چوتھے امام کے پاس آئے, اس نے کہا مولا ہر انسان پہ کتنے فرشتے مقرر ہیں؟ امام نے فرمایا 2. اس نے کہا مولا کام کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ایک نیکی لکھتا ہے, ایک گناہ لکھتا ہے. مولا اگر کوئی انسان نیکی کرے, فرمایا نیکی والا فرشتہ لکھتا ہے. اس نے مسکرا کے کہا مولا اس وقت گناہ والا فرشتہ کیا کرتا ہے؟ مولا نے فرمایا فارغ بیٹھتا ہے. اس کا مولا اگر کوئی انسان گناہ کرے, فرمایا وہ لکھتا ہے. تو اس وقت نیکی والا فرشتہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا وہ فارغ بیٹھتا ہے. اسے مسکرا کے کہا کوئی کام ایسا ہے جس سے دونوں مصروف ہو جائیں؟ کوئی کام ایسا ہے جو دونوں کو مصروف کر دے؟ امام نے کہا ہاں ایک کام ایسا ہے جو دونوں کو مصروف کر سکتا ہے. مولا وہ کام کون سا ہے؟ فرمایا ہماری دادی بطول کے دشمن پہ لعنت بھیجا کر نیکی والا لکھنے شروع کر دیتا ہے, گناہ والا مٹانے شروع کر دیتا ہے. ہماری دادی بطول کے دشمن پہ لعنت بھیجا. ایک شخص میرے امام شادی کے پاس آیا, اس نے کہا مولا یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا ایک رات ہے. توجہ ہے صاحب, لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا ایک رات. مولا اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا قرآن اترا تھا. ہاں کیجیے گا تھوڑی. مولا اس کی اور فضیلت کیا ہے؟ فرمایا اس رات میں ایک نماز پڑھو 1000 مہینوں کی نماز کے بعد. مولا اور فضیلت فرمائے ایک قرآن کی تلاوت کرو 1000 مہینوں کی تلاوت سے افضل ہو جائے. اس نے کہا مولا اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اس رات کو نہ پا سکے, امام نے فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں, ہمسائے سے اچھا سلوک کیا کرو, شب قدر کا ثواب مل جائے. مولا یہ موقع بھی نہ مل سکے, فرمایا کسی مسافر کو کھانا کھلا دیا کرو, شب قدر کا ثواب مل جائے. مولا یہ موقع بھی نہ مل سکے, فرمایا یتیم کے سر میں ہاتھ رکھ دیا کرو, شب قدر کا ثواب ملے گا. مولا یہ موقع بھی نہ ملے, مولا بتاتے گئے وہ پیچھے پیچھے چلتا گیا, مولا بتاتے گئے وہ پیچھے چلتا گیا. ادھر دہلیز بطول کا دروازہ آ گیا, زہرا کا سچا بیٹا چپ کر کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مولا اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں کوئی موقع بھی نہ پا سکے, امام کے چہرے پہ جلال آیا, جلال میں آ کر اگر سچ پوچھنا چاہتا ہے پھر تجھے بتاؤں کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے. مولا بتائے. فرمایا قرآن میں لیلۃ القدر ہماری دادی زہرا کا نام ہے. رات کو سوچتے وقت بطول کے دشمن پہ لعنت بھیجا کر ساری رات لیلۃ القدر کا ثواب. اسی معصومہ کے تذکرے کو بیان کرنے کے لیے میں نے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت آپ کے سامنے تلاوت, انا اعطیناک الکوثر. یہاں پہ مولوی نے ترجمہ کیا کہ خدا کہتا ہے کہ ہم تجھے حوض کوثر عطا کریں. کیا اس سورت سے پہلے نبی کے پاس کوثر نہیں تھی؟ ہے تھی. پھر اس کا مطلب ہے کسی کوثر اور کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. شان نزول یہ بتایا گیا
کہ عرب کے جاہلوں نے تانا دیا تھا نبی کو کہ تو ہمیں دین کیا سکھائے گا، تیری تو نسل ہی کوئی نہیں، تیرا تو بیٹا ہی کوئی نہیں، تیرا تو خاندان ہی کوئی نہیں، تو جب تیرا خاندان ہی کوئی نہیں تو پھر تیرا دین کیسے چلے گا؟ بے شک جاہل تھے، انہیں اتنا پتا تھا کہ وارث ہمیشہ خاندان میں سے ہوتا ہے۔ لفظوں کے ساتھ سفر کرنا پڑا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تیرا یار کوئی نہیں، انہوں نے کہا تیرا خاندان ہی کوئی نہیں، تیری نسل کیسے چلے؟ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ تانا دینا تھا، تانا دیا جاہلوں نے مقابلے میں توحید آ گئی۔ تانا دینے والے عرب کے جاہل تھے، جواب دینے والا محمد کا اللہ تھا۔ خدا نے کہا حبیب تو درمیان سے ہٹ جا، تانا تیری رسالت کو نہیں میری کبریائی کو ملا، جواب تو نے نہیں، جواب میں نے دینا۔ میرے تو جاہلوں کے منہ کیوں لگ رہا؟ فرمایا میں انہیں جواب دوں، میرے لیے تو کیا جواب دینا؟ یہ کیا کہتے ہیں کہ اولاد کوئی نہیں تیری، ان اعطیناک الکوثر، ہم تمہیں کوثر عطا کریں، فصلی لربک وانحر، تو رب کی نماز پڑھ اور قربانی دینے کے لیے تیار ہو، ان شانیک هو الابتر، بے شک جنہوں نے تجھے تانا دیا یہ ابتر ہوں گے۔ یہی ترجمہ ہے۔ اب نتیجے کے ساحل میں نے آپ کو لے کے جانا ہے، انگلی تھام کے سفر کیجیے۔ خدا نے کہا جنہوں نے تجھے تانا دیا ہے یہ ابتر ہوں۔ اب ابتر کا ترجمہ جا کے مولوی سے پوچھو۔ ابتر کا ترجمہ ہے بے اولاد، ابتر کا ترجمہ ہے جس کا بیٹا کوئی نہ ہو، ابتر کا ترجمہ ہے جس کا وارث کوئی نہ ہو، ابتر کا ترجمہ ہے جس کا جانشین کوئی نہ ہو، ابتر کا ترجمہ ہے جس کی پہچان کوئی نہ ہو۔ خدا نے قرآن میں کہا جنہوں نے تجھے تانا دیا ان کی نسل نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ہے، سورت سارے مسلمان پڑھتے ہیں، عقیدہ ہر مسلمان۔ آؤ میں مسلمانوں سے پوچھوں کہ اگر یہ سورت میں خدا نے کہا ہے کہ تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی، پھر قرآن سے پوچھ کے جب ہم تاریخ سے پوچھتے ہیں، تاریخ نے ہمیں بتایا کہ بڑے بڑے لوگ نبی کے دشمن بھی تھے اور ان کی اولاد بھی تھی۔ دشمن بھی تھے، اولاد بھی تھی۔ ابو جہل سے بڑا نبی کا دشمن کون ہو؟ دشمن تھا، بیٹا تھا۔ حی ابن اکتب نبی کا دشمن تھا، بیٹا تھا۔ زید ابن ملیس نبی کا دشمن تھا، بیٹا تھا۔ منبع ابن حجاج رسول کا دشمن تھا، بیٹا تھا۔ ولید بن مغیرہ نبی کا دشمن تھا، بیٹا تھا۔ یہ سارے نبی کے دشمن بھی تھے اور ان کی نسلیں بھی تھی۔ اور خدا قرآن میں کہتا جو نبی کا دشمن ہو اس کی نسل نہیں ہوتی۔ اب کھوج لگانے لگا ہوں میں، دشمن بھی تھے، بیٹے بھی تھے۔ چلو میں آسان کر دیتا ہوں، آپ کو یہ نام شاید غیر معروف لگتے ہو۔ سلمان رشدی نبی کا دشمن بھی ہے، اولاد بھی ہے۔ تسلیمہ نسرین نبی کی دشمن بھی ہے، اولاد بھی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نبی کا دشمن بھی ہے، اولاد بھی ہے۔ مرزا طاہر نبی کا دشمن بھی ہے، اولاد بھی ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے جو محمد کا دشمن ہو اس کی نسل نہیں ہوتی۔ اب قرآن کہہ رہا نسل کوئی نہیں ہوتی، تاریخ کہتی بڑے بڑے ابو ایسے تھے جن کے دشمن بھی تھے اور نسلیں بھی تھی۔ زمانے کی سمجھ میں قرآن نہ آتا اگر قرآن کا وارث نہ بولتا۔ میرے امام نقی مدینے کے بازار سے گزر گئے، مولا مدینے کے بازار سے گزر گیا، ایک شخص نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، اپنی گود میں اپنے بچے کو کھلاتا ہوا امام کے قریب سے گستاخی والے طریقے سے گزر گیا۔ امام کے صحابی نے ہاتھ پڑھ کر مولا اس نے آپ کو سلام کیوں نہیں کیا؟ فرمایا تو نہیں جانتا کہ ہمارا دشمن ہے؟ اس نے کہا مولا اگر یہ آپ کا دشمن ہے تو اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ آپ کے دشمن کی نسل نہیں ہوتی، پھر اس کی گود میں بیٹا کیوں ہے؟ فرمایا ہوتے کسی اور کے ہیں، کہلواتے کسی اور کے ہیں۔ ہوتے کسی اور کے ہیں، کہلواتے کسی اور۔ ولید بن مغیرہ یہ وہ شخص ہے جس نے نبی کے سامنے کھڑے ہو کے نبی کی گستاخی کی، اور نبی نے اسے یہ کہہ کے دربار سے نکالا فخرج ایھا الرزیم، نکل جا میرے دربار سے اے حرامی۔ رزیم کا لفظ کا ہے رسول، رسول اسے حرامی کہہ کے گھر سے نکالا۔ یہ سیدھا گیا اپنے گھر میں، دروازہ بند کیا، جہاں ماں بیٹھی تھی ماں کا ہاتھ پکڑا، کمرے کے اندر لگا کے کنڈی لگا کے تلوار نکال کے ماں کی گردن پہ نوک رکھی، تلوار کی نوک رکھ کے کہا سچ بتا میرا باپ کون ہے۔ اب جو بول سکتا ہے وہ بندہ بولیے گا، جب کہا سچ بتا میرا باپ کون ہے، اسے کہا میری گردن پہ تلوار کیوں رکھتی ہے؟ عرب والوں سے جا کے پوچھ، پورا عرب جانتا ہے تو مغیرہ کا بیٹا ہے۔ اسے کہا تیرے جیسی ہزار مائیں پھونکے لیکن جس نے مجھے حرامی کہا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں
دشمن تدار میں زیادہ ہو سکتا ہے، حلال ہی نہیں ہو سکتا۔ علی ولی اللہ پڑھنے کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، اماں کا شریف ہونا ضروری ہے۔ بے شک ہم تجھے کوثر عطا فرمائیں گے، اور نسل چلی اسی بی بی کے ذریعے سے۔ یہ بی بی صرف بیٹی ہی نہیں، یہ ام ابیہ ہے، یہ باپ کی بھی ماں ہے، جس سے پہچان ہوئی رسالت کی، اسے زہرا کہتے ہیں۔ اور جملہ میں صدا سے دعا لینے کے لیے کہوں، یہ بی بی صرف ایک خاتون ہی نہیں، توحید کی مشیت کا نام زہرا ہے۔ میں پھر لفظ کہتا ہوں، اللہ کے ارادے کا نام زہرا۔ میں نے جملہ کہا، بندوں نے بس سر ہلا کے جملہ گزار دیا کہ شاید اردو ادب میں یہ جملہ آ گیا کہ اللہ کے ارادے کو زہرا کہتے ہیں۔ بزرگوں سے دعا لینے کے لیے میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ اللہ کے ارادے کا نام زہرا ہے۔ مشیت توحید تو زہرا کہتے ہیں۔ ثابت کرتا ہوں قرآن سے، خدا قرآن میں کہتا ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کروں تو پھر میں کسی سے پوچھتا نہیں، میں صرف کہتا ہوں کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ بولیے تو صحیح میرے سے، یہ آیت قرآن میں ہے۔ خدا قرآن میں کہتا جب میں ارادہ کروں پھر میں کسی سے مشورہ نہیں لیتا، کسی سے پوچھتا نہیں، کسی سے ڈرتا نہیں، میں صرف کہتا ہوں کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ خدا نے اپنی صفت قرآن میں بتائی کہ میری صفت یہ ہے کہ میں صرف کن کہتا ہوں اور وہ ہو جاتا ہے۔ اب آؤ طریق سے پوچھیں کہ کیا کوئی ایسی شخصیت بھی ہے جس نے کہا ہو کہ ہو جا اور وہ ہو گیا ہو؟ جو بندے ابھی تک نہیں بولے، دروازہ زہرا پہ آؤ، میں تمہیں لے کے جاؤں۔ سیدہ سے شہزادہ نے پوچھا کہ کپڑے کہاں ہیں؟ بیوی نے کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ یہ واقعہ آپ نے ہزاروں دفعہ سنا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہو گئی، اندر سے پوچھا گیا کہ کون ہے دروازے پہ؟ آواز آئی انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ جب پوچھا گیا یہ کون تھا دروازے پہ؟ آواز آئی یہ جبریل تھا۔ اب مجھے بول کے بتاؤ، جبریل کو نہیں پتا کہ جو اندر بیٹھے انہیں خبر ہے کہ دروازے میں جبریل کھڑا ہے؟ جبریل نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں جبریل ہوں اور کپڑے لے کے آیا ہوں؟ اس نے غلط بیانی سے کام کیوں لیا کہ میں درزی ہوں اور کپڑے لے کے آیا ہوں؟ آؤ جبریل سے پوچھے، جبریل تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں جبریل ہوں؟ جبریل نے کہا میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، لیکن جو اندر بیٹھی ہے اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ کپڑے جبریل کے پاس ہے، اس نے کہا تھا کپڑے درزی کے پاس ہے، اور یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا۔ اعتراض ہے ہم سے کہ جی یہ صرف نبی کی ایک بیٹی کو مانتے ہیں، باقی بیٹیوں کو کیوں نہیں مانتے؟ باقی بیٹیاں ہوں تو ہم مانیں۔ نبی کی ایک ہی بیٹی تھی، لوگوں نے علی اور زہرا سے دشمنی اکٹھی لی، جتنے علی کے مقابلے پہ بنائے اتنی ہی بطول کے مقابلے، ورنہ نبی کی ایک ہی بیٹی ہے جس سے خاندان رسول چلا، نسل رسول چلی۔ پچیتی بندے بیٹھے ہو، بات کو آسان کر دیتا ہوں دعا لینے کے لیے۔ جو بندہ کہتا ہے نبی کی 4 بیٹیاں، اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ پہلے یہ بتا جب نبی کی شادی ہوئی تو عمر مبارک کتنی تھی؟ سر نہ ہلائیں، زبان سے تھوڑا دلیل دے رہا ہوں۔ جب نبی کی شادی ہوئی اس وقت نبی کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال۔ شیعہ بھی یہی لکھتے ہیں، سنی بھی یہی لکھتے ہیں کہ 25 سال کی عمر میں نبی کی شادی ہوئی سیدہ کی ماں سے، اور یہ پہلی شادی ہے جس دروازے پہ محمد دلہا بن کے گیا ہے۔ باقی جتنی بھی بیویاں تھیں انہیں خود لے کے ان کے ماں باپ دروازہ رسول پہ چھوڑ کے گئے۔ یہ پہلی سیدوں کی ماں ہے جس کے دروازے پہ دلہا بن کے گیا ہے اور ڈولی لے کے آیا ہے۔ یہ ہمارے دادا استاد قبلہ مرحوم ولی اعظم کہا کرتے تھے شادیاں 9 مانو، 11 مانو یا 13 مانو، ولیمہ ایک ہی کا پکا ہے۔ سیدوں کے گھر میں خوشی ایک ہی بیوی کے آنے کی۔ جب نبی کی اس بیوی سے شادی ہوئی تو عمر مبارک تھی 25 سال۔ اب میں بیٹیوں کا مسئلہ حل کرنے لگا ہوں کہ بیٹیاں تھیں کتنی۔ جس نے لکھا کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں اس نے ساتھ یہ بھی لکھا ہے اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے تاریخ لکھنے میں جلدی کی لیکن وہ غلطی کر گیا۔ اس نے لکھا ہے کہ نبی بنے تھے 40 سال کی عمر میں۔
دو چار بندوں کو ذمہ داری دے دو بولنے کی. جب شادی ہوئی عمر مبارک 25 سال تھی، اور جب نبی بنے اس وقت عمر تھی 40 سال. اور ساتھ یہ لکھتے ہیں، اور شیعہ بھی یہ لکھا، سنی نے لکھا کہ نبی کے شادی کے 4 سال تک نبی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. نبی کے ہاں پہلا بیٹا ہوا تھا 29 سال کی عمر میں، جناب قاسم، جس کی وجہ سے نبی کی کنیت مشہور ہوئی تھی ابو القاسم. یہ 29 سال کی عمر میں نبی کے گھر آئے. توجہ فرمائیے، قیمتی نتیجہ آپ کے حوالے سے. شادی ہوئی 25 سال کی عمر میں، بیٹا ہوا 29 سال کی عمر میں. ان کے عقیدے کے مطابق نبی بنے 40 سال کی عمر میں. جب ان سے پوچھو کہ باقی بیویاں جو باقی بیٹیاں تھی نبی کی، وہ کہتے ہیں اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، ابن خلدون سے لے کے طاہر القادری تک، اعلان نبوت سے 5 سال پہلے نبی نے اپنی 3 بیٹیوں کا عقد معاذ اللہ 3 مشرکوں سے کروایا ہوا تھا. اور جواب یہ دیتے کہ کیونکہ وہ اس وقت نبی نہیں تھے. نبی بنے 40 سال کے بعد، نبی بننے سے 5 سال پہلے نبی شادیاں کر چکے تھے. غیرت رسول کا مسئلہ ہے. سر پہ قرآن رکھو، پچیتی بندے میں مشکل کتاب کا تو حوالہ نہیں دے رہا. دلیل اچھی لگے دل سے دعا دے دینا، منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں. شادی ہوئی 25 سال کی عمر میں، نبی بنے 40 سال کی عمر میں. تیرے عقیدے کے مطابق 25 اور 40 کے درمیان عرصہ کتنا بچتا ہے؟ 15 سال. 4 سال تک اولاد نہیں ہوئی، 15 میں سے 4 نکل گئے. 11 سال، 5 سال پہلے شادیاں کر دی تھی، 11 میں سے 5 نکل گئے. 6 سال. کس مذہب میں ہے کہ 6 سال میں 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو گئیں، جوان بھی ہو گئے اور شادیاں بھی ہو گئیں؟ میں نے تو پہلے کہا تھا منہ سے بولنے کی ضرورت، دل سے بے شک دعا کہ اگر بیٹیاں 4 ہیں عمریں تو پوری کرو. اگر کہو کہ 40 سال کے بعد شادیاں کی پھر تو بن گئی نبی کی سنت. اگر نبی نے 40 سال کے بعد بیٹیوں کی شادی مشرکوں سے کی، معاذ اللہ، پھر تو بن گئی سنت. پھر مولوی اس سنت پہ عمل کیوں نہیں کرتا؟ بیٹی کسی مشرک کو کیوں نہیں دیتا؟ اگر بیٹیاں 4 تھی مباہلے میں 1 کیوں گئی؟ بیٹیاں 4 تھی خیبر کے مال میں سے حصہ 1 کو کیوں ملا؟ بیٹیاں 4 تھی جہیز 1 بی بی کا بتاتے ہو. چلو میں ساری گفتگو چھوڑ دیتا ہوں. بیٹیاں 4 ہیں، نواسے 2 کیوں؟ باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں گئی؟ جو بیٹیاں 3 لکھ سکتے تھے، نواسے بھی 6 لکھ سکتے تھے. لیکن انہوں نے یہ کہہ کے بادشاہ کو جواب دے دیا بیٹیاں لکھوائیں، نواسے نہ لکھوانا. نام تو فرضی لکھ دیں گے، محمد کی زلفیں کیسے پکڑائیں گے؟ عید والے دن کاندھوں پہ کیسے پکڑائیں؟ جو اعتراض کہیں فٹ نہیں آتا وہ میری قوم پہ کر دیتے. جی آپ شیعہ جو ہیں صرف بیوی کو مانتے، آپ نبی کی بیویوں کو نہیں مانتے. ہمارا دماغ خراب ہے. اچھی عورت تو فرعون کے گھر بھی ہو، ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں. اور بری عورت نوح کی بیوی بھی ہو، ہم اس پہ بھی لعنت کرتے. نہیں جی آپ نبی کی بیویوں کو نہیں مانتے. اللہ قرآن میں کہتا نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. مولوی آیت بتاتا ہے، شان نزول کیوں نہیں بتاتا؟ یہ سارے بتاتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کہتا نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. یہ کوئی نہیں بتاتا کہ یہ آیت آئی کس کے لیے تھی. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہتے ہیں نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، یہ آیت ہے، میں بھی مانتا ہوں. مجھے یہ بتاؤ کہ اگر سارے ماں سمجھتے تھے تو آیت آئی کیوں؟ اس کا مطلب کہ کوئی ماں نہیں سمجھتا تھا تو آیت آئی. ماں بتا دی، بندہ کیوں نہیں بتایا؟ اگر نہیں تو پھر میں تمہاری کتابوں سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. تمہاری کتابوں میں ذرا غور سے پڑھنا، اس بندے کا نام لکھا ہوا ہے جس نے مدینے کے باہر درخت کے نیچے لوگوں کو اکٹھا کر کے مشورہ کیا تھا کہ نبی دنیا سے چلے جائے گا، نبی کے جانے کے بعد نبی کی بیویاں ہو جائیں گی بیوہ، اور شریعت محمد میں بیوہ سے شادی ثواب ہوتی ہے. ادھر اس نے ناپاک منصوبہ بنایا. خدا نے کہا میرا محمد اسے گھر بولا، اسے گھر بولا کہ غیرت کر مائیں ہیں. یہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. بندے خوش ہو گئے، انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے اگر تیری بیویاں ہماری مائیں پھر تو ہمارا باپ. کہ جو عورت ماں ہو شوہر باپ بھی ہوگا. چل ٹھیک ہے تیری بیویاں ہماری مائیں پھر تو ہمارا باپ. پھر ہم یہ کہیں گے ہم محمد کے بیٹے. آیت تڑپ کے نازل ہوگی ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں کسی کا باپ نہیں.
انہوں نے کہا اگر تو ہمارا باپ نہیں پھر تو کسی کا بھی باپ نہیں، پھر تو کسی کا بھی باپ نہیں، پھر تیری کوئی بھی نسل نہیں، پھر تیرا کوئی بھی خاندان نہیں، پھر تیری کوئی بھی اہل بیت نہیں۔ رسول نے کہا میرے اللہ میری نسل کیسے ہوگی، میرا خاندان کیسے ہوگا؟ تو نے قرآن میں کہہ دیا ہے محمد تک مرتے میں کسی کا باپ نہیں ہے۔ اب آدھے گزر گئے، میرا محمد پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا نجران کے عیسائی تجھے مباہلے کے لیے بلائیں گے، پھر میں تجھے حکم دوں گا انہیں کہیے اپنے بیٹے لے کے آئے، ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں، یہ اپنے بیٹے لے کے ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں۔ ادھر آیت کا آنا تھا، بندے نبی کے دروازے پہ چلے گئے، تب تو بیٹے کہاں سے لے کے آئے گا؟ اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا تیرا بیٹا ہی کوئی نہیں۔ رسول نے صحابہ کا جلوس ساتھ لیا، ساتھ لے کے آؤ میں تمہیں بتاؤں بیٹے کہاں سے ملتے ہیں۔ علی کے دروازے پہ دستک دی، زہرا نے دروازہ کھولا، اپنا ایک بیٹا نبی کی گود میں لے لیا، ایک کو نبی کی انگلی میں لے لیا۔ رسول نے کہا جاہلو تمہارا باپ نہیں ان کا باپ ہو۔ یہ ہے خاندان رسول، یہ ہے نسل رسول۔ ایک ہی یہ بی بی ہے جس سے نبی کی نسل چلی، نبی کا خاندان چلا، جو بیٹی ہو کے ماں کہلوائی۔ اور زمانے کو ابھی تک نہیں پتا چلا کہ بطول کون تھا۔ معراج کی رات بھی ہے، مسلمان تیاری بھی کر رہے ہیں شب معراج۔ میں معراج کی کہانی میں سیدہ کا فضائل کے 2 جملے آپ کو سنا اور اتنی ہی خاموشی سے آپ وہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ معراج کے پردے میں بھی سیدہ کی عزت ہے۔ میرے نویں امام نے کہا تھا، مولا نے فرمایا نزل القرآنین علی جدنا، میرے نانا پہ 2 قرآن نازل ہوئے تھے۔ سوال پوچھنے والے نے کہا مولا قرآن تو ایک نہیں آیا تھا؟ فرمایا ایک قرآن وہ تھا جو میرے نانے کو ڈھونڈتا ہوا یہاں آیا۔ مولا دوسرا قرآن کون ہے؟ فرمایا دوسرا قرآن میری دادی بطول ہے جسے ڈھونڈتا میرا نانا معراج پہ گیا تھا۔ یہ جو میرا نانا معراج پہ گیا ہے یہ صرف جنت دیکھنے کے لیے نہیں گیا تھا، یہ میری دادی بطول والا قرآن لینے کے لیے۔ اس نے کہا مولا پہلا قرآن کیسے آیا تھا؟ جبریل کے ذریعے سے۔ پھر یہ قرآن جو تیری دادی بطول ہے یہ جبریل کے ذریعے سے کیوں نہیں آیا؟ امتی چپ رہنا، لیکن سید پہ واجب ہے کہ بول کے دعا دے۔ اس سے کہا اگر تیری دادی بطول بھی قرآن ہے اسے جبریل کیوں نہیں لے کے آیا؟ امام کے چہرے پہ جلال آیا۔ میرے امام نے جلال میں آ کے کہا شرم نہیں آتی؟ جبریل کے ہاتھ میں اتنی طہارت کہاں کہ وہ بطول جیسا قرآن ہے؟ میری دادی بطول وہ قرآن ہے جسے لینے کے لیے میرے نانے کو عرش پہ جانا پڑا۔ اچھا تو پھر یہ قرآن کہاں سے ملا تھا؟ فرمایا جب میرا نانا بالکل دم کی منزل پہ تھا، توحید کے اتنا قریب آ گیا تھا کہ پردے کے قریب تھا، پھر وحدت نے پردے کے پیچھے سے آواز دے دی اتنی دور سے تجھے بلایا ہے کسی اہم کام کے لیے، یہ بطول والا قرآن میں تجھے دینا چاہتا ہوں۔ اب میرا جملہ نچوڑ ہے پوری تقریر کا، پوری تقریر بھول جانا، اس جملے کو سینے کا تعویذ بنا لینا، شیعہ قوم کا عقیدہ بنا لینا، کفن کی تحریر بنا لینا۔ فرمایا میری دادی بطول وہ قرآن ہے جسے اللہ نے معراج کے پردے میں بغیر کسی وسیلے کے میرے نانا محمد کے ہاتھوں پہ رکھا اور رکھ کے کہا میرا حبیب یاد رکھنا یہ قرآن تیرے پاس میری امانت ہے، تیرے پاس میری امانت ہے۔ رسول نے کہا میرے اللہ امانت واپس کب کرنے آؤ؟ فرمایا واپس نہ کرنے آنا، تو زمین پہ رہ کہ نظر دوڑانا، جہاں میرے ہاتھ نظر آ جائے، جہاں میرے ہاتھ نظر آ جائے، جہاں میرے ہاتھ نظر آ جائے اس امانت کو ان ہاتھوں پہ رکھ دینا۔ 16 رجب کو علی لینے نہیں گیا تھا، بطول والا قرآن دینے گیا۔ فرمایا میری دادی بطول وہ قرآن ہے جسے لینے کے لیے میرا نانا عرش توحید۔ اب مجھے بول کے بتاؤ معراج کی رات ہے، مسلمانوں نے شور مچایا ہوا ٹی وی چینلز پہ، شب معراج ہے، شب معراج ہے، شب معراج ہے۔ لاہور میں تقریریں ہو رہی تھی معراج کے موضوع پہ، ہر مسلک کے عالم دین کو بلایا ہوا تھا، شیعوں کی نمائندگی کر رہے تھے خطیب آل محمد علامہ سید اظہر سنجیدی اللہ، بزرگ قبلہ کو جانتے دعا دیجیے گا جملے کی۔ معراج پہ سیمینار ہو رہا تھا، ہر مسلک کا مولوی معراج پہ تقریر کر رہا تھا۔ شام کو ٹائم تھوڑا رہ گیا، انہوں نے اعلان کروایا کہ جو بندہ آئے گا وہ 5 منٹ میں معراج کی کہانی بیان کرے گا۔ قبلہ اظہر سنجیدی صاحب جب ممبر پہ گئے، قبلہ زیدی صاحب نے اسٹیج پہ جا کے کہا 5 منٹ تو بہت زیادہ ہے، میں ایک لائن میں معراج پڑھ دیتا ہوں۔ جس مولوی نے نہیں بھی دیکھنا تھا اس نے بھی سر اٹھایا،
کہ ایک لائن میں معراج، ایک لائن میں معراج کیسے ہو سکتی ہے؟ زمین سے عرش پہ جانا، تو یہ ایک لائن میں کیسے بیان کریں گے؟ اب جو شیعہ قوم کے جوان بیٹھے ہو، ذرا ممبر کی صداقت دیکھنا، اس ممبر سے کیسی کیسی زبانیں وکالت سیدہ کرتی چلی گئی. قبلہ اعظم سے دہلی صاحب نے ڈائس پہ آ کے تمام مسلک کے مولویوں کے سامنے کہا میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں. میم اور عین کے راج. معراج کی کہانی ہر مسلمان مولوی آج سنائے گا. آج مسجدوں میں شور ہوگا، معراج پہ یہ ہوا تھا، ہمارے نبی نے فلاں چیز دیکھی، ہمارے نبی نے فلاں چیز دیکھی. وہ چیزیں کیوں بتا رہے ہو جو نوکروں کی چیزیں، وہ سردار کے ذمہ کیوں لگا رہے ہو؟ اصل کہانی کیوں نہیں بتاتے کہ معراج کی رات ہوا کیا تھا؟ دو اہم کام ہو گئے تھے معراج. فرمائے سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے کے گئے. کس کام کے لیے؟ لقد نرى من آیۃ الکبریٰ، تاکہ میں تجھے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی دکھاؤں. خدا قرآن میں کہتا میں نے تجھے وہ آیت کبریٰ دیکھنے کے لیے بلایا تھا جس میں تجھے اپنی نشانی دکھاؤں. اس آیت کبریٰ کو میں آخری نکر پہ آ کے آخری لمحات میں بتاتا ہوں. صرف میں مجھے جملہ جناب سیدہ کا دینا. فرمایا میری دادی بطول وہ قرآن ہے جسے خدا نے معراج کے پردے سے میرے نانا محمد کے ہاتھوں پہ رکھا. اب میں اپنے مجمع پہ سوال کرنے لگا ہوں، جواب مجمع دے گا. عورت باپ کے لیے بھی محرم ہے، شوہر کے لیے بھی محرم ہے. ایسا ہے، عورت کا باپ کے آگے بھی کوئی پردہ نہیں، شوہر کے آگے بھی کوئی پردہ نہیں، لیکن باپ کے سامنے محرم ہے مگر ایک حد تک. شوہر کے سامنے محرم ہے بغیر حد کے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وہ بولیے گا تو صحیح. شوہر کے سامنے محرم ہے ایک حد تک بغیر حد کے، باپ کے سامنے محرم ہے ایک حد تک. معصوم نے فرمایا کہ میری دادی بطول توحید کا پردہ ہے. اب میں آسان کر کے سنانے لگا. معصوم نے فرمایا میری دادی زہرا اللہ کا پردہ ہے، اللہ کا پردہ ہے، اللہ کا پردہ ہے. میرے مولا مجھے اتنی طاقت دینا کہ میں انہیں سمجھا سکوں اور یہ لفظ میں ان کے کلیجوں میں رکھ سکوں. فرمایا میری دادی بطول توحید کا پردہ ہے. اب پتہ چلا کہ محمد باہر کیوں تھا، علی اندر کیوں تھا. اس توحید کے پردے کا نام ہے صاحب. اور جب یہ پچھلی جو دن گزرا ہے یہ فتح خیبر کا دن، جب یہی جملہ میں معراج کی کہانی کے ساتھ مرسل کرنے لگا، جب رسول نے خیبر میں اعلان کروایا تھا کہ جو میرے علی کے آنے کی اطلاع دے گا، جو مانگے گا میں وہ دوں. لوگ چڑھ گئے پہاڑوں پہ، کسی کی نظریں مدینے پہ، کسی کی نظریں رستے پہ. انوکھا ایک علی کا لاڈلا نوکر ہے جناب سلیمان، نہ نظر مدینے کی راہ پہ، نہ کسی پہاڑ پہ، نہ کھجور پہ. سلمان عرش کو دیکھا، نظر عرش کی جانب تھی، یک لخت علی کے چہرے کی زیارت تھی. بوڑھا صحابی ادھر منا اہل بیت کا تمغہ لگا ہوا تھا، ادھر علی کا چہرہ دیکھا یا سلمان دوڑنے لگا. علی نے انگلی کا اشارہ کر رک جا سلمان، ضعیف ہو کے کیوں دوڑ رہا ہے؟ فرمایا مولا سب سے پہلے اعلان میں نے کرنا ہے کہ علی آ گئے. فرمایا آہستہ چل، میں تیرے علاوہ کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا. دھیرے چل، دھیمے چل، تیرے علاوہ مجھے دیکھ ہی کوئی نہیں. جناب سلیمان مسکراتے ہوئے چلنے لگے، یا علی قریب آگے چلے. فرمایا سلیمان اتنی جلدی کیوں ہے؟ فرمایا پہنچ رہا ہے خیمہ رسول کے. کس کام کے لیے؟ فرمایا اعلان کیا تھا رسول نے کہ جو علی کے آنے کی اطلاع دے گا منہ مانگی چیز دوں. اتنا جملہ کہنا تھا یا جناب سلیمان نے جناب علی نے جناب سلیمان کے ضعیف ہاتھوں کو ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لے کے کہا تو ہو گئی سلیمان، تیرے پاس کسی چیز کی کمی ہے؟ ہم نے تیرے پاس چھوڑی کون سی چیز، مانگے گا کیا؟ جناب سلمان نے یوں علی کا چہرہ دیکھا، فرمایا یہ بات تو ٹھیک ہے، مانگوں کیا؟ ہر چیز تو تیری دہلیز سے ملتی ہے. یہاں بھی ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جناب سلمان سیدہ کے دروازے پہ داڑھی سے جھاڑو دیتے تھے.
میں نے جملہ کبھی ممبر سے نہیں پڑھا. جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں کوئی گندگی ہو. سلمان جھاڑو نہیں دیتا تھا، سلمان دہلیز بطول پہ سجدہ کرتا تھا. جناب سلمان بطول کے دروازے پہ سجدہ کرتا تھا. فرمایا سلمان مانگے گا کیا؟ سلمان نے کہا مولا کیا مانگوں تو ہی بتا. نے چلتے ہوئے کہا اگر رسول نے اعلان کر دیا ہے پھر میں چیز میں بتاتا ہوں جو مانگتے ہیں. مولا کیا مانگوں؟ فرمایا جا کے رسول سے پوچھنا کہ یا رسول اللہ جب آپ معراج پہ عرش پہ گئے تھے آپ کے پردے کے ساتھ بیٹھ کے اللہ سے 6000 کلمات کی گفتگو ہوئی تھی، ان میں سے ایک کلمہ مجھے سنا. جناب سلمان نے کہا ٹھیک ہے مولا جب اعلان کیا پھر پوچھ لیتا ہوں. جناب سلمان نے جلدی سے جا کے کھایا میرے ساتھ کا پردہ اٹھایا. مبارک ہو یا رسول اللہ. علی آ گیا. رسول علی کے استقبال کے لیے اٹھے. سلمان نے کہا بھائی کا چہرہ بعد میں دیکھنا، پہلے وعدہ پورا کیجیے. سلمان کون سا وعدہ؟ جو آپ نے کہا تھا جو مانگو گے. اچھا سلمان اگر مانگنے پہ آ گیا بتا کیا چاہتا ہے. فرمایا معراج کی رات عرش پہ گئے تھے، توحید کے ساتھ پردے کے پیچھے بیٹھ کے گفتگو ہوئی تھی، وہ 6000 کلمات میں سے ایک کلمہ سننا چاہتا ہوں. اس کلمے کا نام آنا تھا. رسول نے علی کو دیکھ کے مسکرائے. علی رسول کو دیکھ کے مسکرائے. فرمایا سلمان اگر یہ کلمات تجھے بتا دیے گئے تو پھر تو بھی نبی بننے کے اہل ہو جائے گا، لیکن میرے بعد دروازہ نبوت بند ہے، میرے بعد نبی کوئی نہیں بننا. سلمان ایک کلمہ میں تجھے کیا بتاؤں؟ میں ایک ہی جملے میں 6000 کلمے کی تفصیل بتا دیتا ہوں. اب جس بندے کے سینے میں ولایت علی کا سمندر ہے، جس کے سینے میں باپ کا خون اور ماں کا دودھ ولایت علی بن کے رقص کر رہا ہے، وہ جملے کی قدر کرے گا. رسول نے فرمایا قسم ہے مجھے علی کے چہرے کی، کلمہ 6000 تھا، 6000 کلمے میں اللہ مجھے علی کے فضائل سناتا. توحید مجھ سے جو گفتگو کرتی رہی وہ گفتگو فضائل علی. آج کہا جاتا ہے صلاۃ و معراج المومن، نماز مومن کی معراج. ہر نماز معراج نہیں. علی نے فرمایا انا صلاۃ المومن، میں مومن کی صلاۃ. الصلاۃ و معراج المومن، علی مومن کی معراج. اب مجھ پہ سوال کرو کہ علی مومن کی معراج کیسے ہے؟ بس علی سے معرفت مانگ کے علی کی دہلیز پہ سجدہ کر لو، رہو گے فرش پہ پھرو گے عرش پہ. زمانے کو ان چیزوں کی خبر ہوتی پھر بیٹیاں علی کی بازاروں میں روتی. دن ہے 25 رجب کا، بغداد کے پل پہ پڑا ہوا ہے ایک لاوارث جنازہ. لاوارث جنازہ نہیں کہتا، سادات کی نگری ہے، میں جملہ بدل دیتا ہوں. 18 بیٹیوں کا لاوارث باغ ہے. بالکل شہادت حرف آ کر کے اعتبار سے جو شخصیت پڑھے گی وہ مکمل مولا کی شہادت پڑھے گی. یہ زہرا کا غریب الوطن بیٹا ہے. آج پھر روئی ہے بغداد کے پل پہ محمد کی بیٹی. آج پھر مارا گیا ہے قید خانے میں زہرا کا ایک بیٹا. 2 جملوں کی اجازت ہے. کتنی بیٹیاں تھیں اس غریب مولا کی؟ 18 بیٹیاں تھیں موسیٰ کاظم کی. قبر محمد میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا جب گرفتار ہوا. نانے کی قبر پہ بیٹھا تھا جب مسلمانوں نے لوہے کے زیور ڈال دیے موسیٰ کاظم. شہادت نہیں، ایک جملہ پڑھنا ہے سید کی غربت کا. جب امام موسیٰ کاظم کے لوہے کے زیور ڈالے، قرآن والے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آ گئی. قبر محمد سے اٹھا محمد کا بیٹا، سپاہیوں کو دیکھ کے کہنے لگا گرفتار جو کرنے آ گئے ہو لے بھی تم نے مجھے بغداد جانا. اتنی اجازت ہو، وہ سامنے ہے رسول کی حویلی، اندر بیٹھی ہے میری 18 بیٹیاں. ایک بار مجھے گھر جا کے اپنی بیٹیوں کا چہرہ دیکھنے دو. اگلی سطر میں پڑھوں گا، اللہ جانے کون سید برداشت کرے گا. جب کہا نا مجھے گھر جا کے آخری بار بیٹیوں کا چہرہ دیکھ رہے ہو، ایک بے غیرت
میرے سامنے آ کر تیرا ضامن کون ہے؟ پہلے کوئی ضامن دے کے جا، پھر ہم تجھے جانے دیں گے۔ ادھر ضامن کا نام آنا تھا، موسیٰ کاظم نے دیکھا، ادھر والے مسلمانوں نے چہرہ پھیر لیا، ادھر والے مسلمانوں نے رخ پھیر لیا، اکیلا رہ گیا زہرا کا غریب بیٹا۔ ادھر موسیٰ کاظم نے قبر محمد کو دیکھا، یا سامنے کی یہودی گفتگو سن رہا تھا، اس نے اپنی دکان کا دروازہ بند کیا، سپاہی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا کیوں لے کے جا رہا ہے؟ کہ گرفتار کرنے آئے ہیں۔ یہ کہتا میں نے بیٹیوں سے ملنا ہے۔ ہم نے کہا کوئی ضامن دے۔ اس یہودی نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں، اسے گھر جانے دو۔ انہوں نے کہا تو کلمہ نہیں پڑھتا، ضمانت کیوں دیتا ہے؟ اس نے کہا میں رہتا ہوں اس کے گھر کے قریب، مجھے آج پتا چلا ہے اس غریب کی بیٹیاں بھی ہیں۔ مجھے تو آج پتا چلا سادات کے گھر کے یہ عجیب اور غریب جنازے۔ دو جملے پڑھنے کی اجازت مانگوں گا۔ 5 جنازے ہیں سیدوں کے گھر کے، جو عجیب بھی ہیں اور غریب بھی ہیں۔ میں پھر جملہ پڑھتا ہوں، شاید آپ نے بے نیازی کر دی۔ 5 جنازے تمثیل ہے سیدوں کے گھر کے، ایسے بھی عجیب بھی ہیں غریب بھی۔ پہلا جنازہ خود رسول کا، عجیب اس لیے تھا کہ وارث کائنات کا تھا، غریب اس لیے تھا کہ جنازے پہ امتی کوئی نہیں آئے۔ دوسرا جنازہ زہرا کے بیٹے حسن، عجیب اس لیے تھا کہ گھر سے جا کے پھر واپس گھر آ گئے۔ غریب اس لیے تھا کہ سگی بہنیں جنازے سے تیر کھینچ رہی تھی، آخری تیر کھینچا ہے زہرا کی بیٹی زینب نے، روتی ہوئی قبر محمد پہ گئی، جا کے قبر محمد پہ سر سے چادر اتاری، رو کے کہتی نانا قبر سے نکل بیٹی کو جواب دے، تو کہتا تھا حسن میرا امیر بیٹا ہے، حسین میرا غریب بیٹا ہے، ایک بار گھر آ کے میرے بھائی کا جنازہ دیکھ، پھر مجھے بتا تیرا امیر یہ ہے تو تیرا غریب کیا ہو؟ دوسرا جنازہ زہرا کے بیٹے حسن کا، تیسرا جنازہ زہرا کے دوسرے بیٹے حسین کا۔ عجیب بھی تھا غریب بھی تھا۔ عجیب اس لیے تھا کہ امت کے ہاتھوں مارا گیا، غریب اس لیے تھا کہ لاش سے سگی بہنیں چپ کر کے گزر گئی۔ چوتھا جنازہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، ذاکر اہل بیت تشریف لے آئے۔ چوتھا جنازہ ہے حسین کی بیٹی سکینہ کا، عجیب اس لیے تھا کہ بغیر کفن کے تھا، غریب اس لیے تھا کہ بھائی کڑیوں والے ہاتھوں پہ بہن کا جنازہ رکھ کے بازاروں میں پوچھ رہا تھا غریبوں کا قبرستان کون سا؟ آخری جملہ کہہ کے ممبر چھوڑنے لگا ہو۔ 5واں جنازہ ہے جس کا آج ماتم کرنے آئے ہو، رضا کے بابے کا جنازہ عجیب ہی تھا غریب بھی تھا۔ سوال پوچھو عجیب کیوں تھا؟ عجیب اس لیے تھا کہ نہ لاش میں بیٹا آیا نہ لاش میں بیٹی آئی، غریب اس لیے تھا کہ مزدوروں نے پل پہ